اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اور یاد کرو جب کہ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا یقیناً اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ گائے کو ذبح کرو۔ یہ واقعہ میں پہلے آپ کو بتا دوں، پھر ہم یہ آیات تیزی سے پڑھ لیں گے۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص قتل ہو گیا عامر نامی، اور قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے ذریعے سے حکم دیا کہ ایک گائے کو ذبح کرو اور اس کے جسم کے ایک ٹکڑے سے اس مردے کو چھوؤ، وہ جی اٹھے گا اور وہ بتا دے گا میرا قاتل کون ہے۔ اب یہ کہ یہ معجزات کی شکل ہے جو بار بار آ رہے ہیں، اور سابق اس امت کے اندر معجزات کا آپ کو بہت عمل دخل ملے گا۔ اس میں ایک تو یہ کہ گائے کو ذبح کرنا، وہ گائے کے تقدس کا جو ان کے دل میں ذہن میں تھا، تو ذبح کرنے سے اس کے اوپر بھی گویا کہ ایک تلوار چلائی گئی، اور پھر انہیں دکھا بھی دیا گیا کہ ایک آدمی زندہ بھی ہو سکتا ہے، بعد سے بعد الموت کا بھی ایک نقشہ دکھا دیا گیا انہیں۔ لیکن انہیں جب یہ حکم ملا اور ان کے دلوں کے اندر وہ بچڑے کی اور گائے کی تقدیس جو ہے وہ پلی ہوئی تھی، اب انہوں نے سوال کر کے کسی طریقے سے بچنے کے لیے مین میخ نکالی، کیسی گائے ہو، کیا رنگ ہو، کس طرح کی ہو، کس عمر کی ہو۔ بالآخر یہ کہ جب ہر طرف سے گھیراؤ ان کا ہو گیا اور سب چیزیں جو ہے ان کے سامنے واضح کر دی گئی، تب انہوں نے یوں سمجھیے چاروں ناچار بادل ناخواستہ اس حکم پر عمل کیا۔ بس اب ترجمہ کر لیجئے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اور یاد کرو جب کہ موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے کہ اللہ حکم دیتا ہے تمہیں کہ ایک گائے کو ذبح کرو۔ قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا، انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ کوئی ٹھٹھا کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، یہ کیا بات آپ کہہ رہے ہیں؟ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ، فرمایا میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں اس سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، کہ میں ان دین کے معاملات کے اندر استہزاء اور تمسخر کو شامل کر لوں۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، اب انہوں نے کہا اچھا ایسی بات ہے تو ذرا اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہم پر واضح کر دے کہ وہ کیسی ہو۔ قال انه يقول، حضرت موسیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انها بقرة لا فارض ولا بکر، وہ ایک ایسی گائے ہونی چاہیے کہ جو نہ بوڑھی ہو نہ بالکل بچیا ہو، عوان بین ذالک، ان کے بین بین ہو۔ فَفَعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، تو اب کر گزرو جو تمہیں حکم دیا گیا۔ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا، اب انہوں نے پھر کہا ذرا ایک دفعہ اور دعا کیجئے اپنے رب سے، وہ ہمیں بتا دے اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے۔ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ، فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہونی چاہیے زرد رنگ، شوخ رنگ، شوخ زرد رنگ کی، چمکیلی، جو دیکھنے والوں کو خوب اچھی لگے، پسند آئے، دل میں کھپ جانے والی۔ اب جو زیادہ سے زیادہ ان کے ہاں مقدس سمجھے جاتے تھی گائے، رفتہ رفتہ سوال کر کے اگر پہلے ہی حکم پر وہ کر دیتے تو کسی بھی گائے کو ذبح کر دیتے، لیکن یہاں گھیراؤ ان کا ہو رہا ہے کہ جس کی تقدس کا ان کے ذہن میں زیادہ سے زیادہ تاثر ہے اسی کو واضح کیا جائے۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، پھر انہوں نے کہا ذرا اللہ سے دعا کیجئے اور وہ ہمیں یہ بتائے کہ وہ کیسی ہو۔ ان البقرہ تشابہ علینا، یقیناً ہم کچھ شبہ میں پڑ گئے ہیں، یہ گائے کا معاملہ مشتبہ ہو گیا ہے ہم پر۔ قال انه يقول، فرمایا اللہ فرماتا ہے انها بقرۃ لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث، وہ ایک ایسی گائے ہونی چاہیے کہ جو کوئی جس سے مشقت نہ لی جاتی ہو، نہ وہ ہل جوتتی ہو اور نہ وہ رہٹ کا پانی کھینچتی ہو۔ تسیر الارض، نہ تو وہ زمین کو جوتنے میں، ہل چلانے میں کام نہیں لی جائے، ولا تسقی الحرث، اور نہ کھیتی کو پانی پلانے کے لیے وہ پانی کھینچنے میں استعمال کیا جائے۔ مسلمۃ، اور پوری سالم ہونی چاہیے، یک رنگ، لا شیۃ فیہا، اس میں کسی دوسرے رنگ کا کوئی داغ تک نہ ہو۔ اب کیا کرتے، گھیراؤ میں آ گئے۔ قالوا الآن جئت بالحق، کہا انہوں نے کہ ٹھیک ہے اب تو آپ نے بات جو ہے پوری طریقے سے واضح کر دی۔ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، تب انہوں نے اس کو ذبح کیا اور وہ کرنے والے نہیں تھے، دل میں نہیں تھا، بادل ناخواستہ۔ اب دیکھیے یہاں ترتیب ذرا واقعے کی جو ہے مختلف ہو گئی ہے۔
جو اس ذبح بقرہ کا سبب تھا وہ بعد میں بیان ہو رہا ہے یہاں۔ تورات میں چونکہ واقعات کو اس طریقے سے بیان کیا ہے لہذا وہاں ترتیب دوسری ہے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور یاد کرو جب کہ تم نے ایک جان کو قتل کیا تھا اور اس کا الزام تم ایک دوسرے پر لگا رہے تھے، یعنی کسی کا پتہ نہیں چل رہا تھا قاتل کون ہے۔ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ تعالیٰ فیصلہ کر چکا تھا کہ جو کچھ تم چھپا رہے ہو اسے نکال کر رہے گا، واضح کرے گا۔ فَقُلْ اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، تو ہم نے حکم دیا کہ اس کی لاش کو اس گائے کے ایک ٹکڑے سے، اس کے جسم کے ایک حصے سے ضرب لگاؤ۔ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ، اور دیکھو اس طریقے سے اللہ مردوں کو زندہ کر دے گا۔ تھوڑی دیر کے لیے وہ زندہ ہوا اور اس نے اپنے قاتل کا نام بتا دیا۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور وہ تمہیں دکھاتا ہے اپنی آیات تاکہ تم عقل سے کام لو۔ اب جو الفاظ آ رہے ہیں بہت سخت ہیں، بہت سخت ہیں، لیکن ان کو پڑھتے ہوئے درون بینی ضرور کیجیے گا، اپنے اندر جھانکیے گا۔ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے جب دین میں ہیلے بہانے نکالے جانے لگے اور ہیلوں بہانوں کے ذریعے سے شریعت کے احکام سے بچا جائے، اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کی جائے، اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ دل کی سختی۔ ثم قست قلوبکم، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے۔ فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، تو وہ تو اب پتھروں کے مانند ہیں بلکہ سختی میں ان سے بھی زیادہ شدید ہے۔ یہ ویسے بھی فصاحت اور بلاغت کا بھی بڑا ایک عمدہ مقام ہے قرآن کا۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، پتھروں میں سے تو ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں سے چشمے پھوٹ بہتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور ایسے بھی ہیں جو شق ہو جاتے ہیں، پتھر چٹانیں، ان میں سے پانی برآمد ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور ان میں وہ بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس سے جو تم کر رہے ہو۔ یہ کیفیت جو ہے ثم قست قلوبکم فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، ہے کون؟ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، جن پر 1400 برس ایسے گزرے کہ کوئی لمحہ ایسا نہ تھا کہ نبی موجود نہ ہو، جنہیں 3 کتابیں دی گئیں۔ لیکن یہ کہ اپنی بدعملی، عقائد میں بھی مین بیخ کر کے اپنے آپ کو بچانے کے راستے نکال لینا، اعمال میں بھی ہیلوں کے ذریعے سے، کتاب الحیل کے ذریعے سے اپنے آپ کو ذمہ داریوں سے مبرہ کر لینا، اس کا نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس انجام بد سے بچائے۔ صدق اللہ العظیم۔